بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد ولو غصب فضة فضربها دراهم او تبرا فاتخذها دنانيرا او شاة فذبحها لا ينقطع حق المالك في ظاهر الرواية وكذلك لو غصب قطنا فغزله او غزلا فنسجه لا ينقطع حق المالك في ظاهر الرواية۔ ہمارے سامنے پہلے یہ بات آ چکی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اور مذہب یہ ہے کہ اگر غاصب نے مالک کے پاس سے کوئی چیز غصب کی تو اب کسی بھی قیمت میں جب تک اس کے پاس شیء مغصوب کا عین باقی ہو، غاصب کے لیے مالک کو شیء مغصوب کا عین لوٹانا واجب اور ضروری ہوگا، اگرچہ اس کے اندر فاحش قسم کا تغیر ہو جائے۔ فاحش قسم کا تغیر اگرچہ ہو جائے، عین مغصوب کو لوٹانا غاصب کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، اگر شیء مغصوب کے اندر تغیر فاحش کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے تو ضمان غاصب پر آئے گا، لیکن جب تک عین کا کچھ حصہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اس عین مغصوب کو لوٹانا امام شافعی کے یہاں ضروری ہوگا۔ غاصب عین مغصوب کو مالک کے حوالے کرے گا، جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر غاصب کوئی چیز مالک کے پاس سے غصب کرے تو اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ عین مغصوب کو لوٹائے، لیکن اگر تغیر فاحش ہو جائے اس عین مغصوب میں غاصب کی جانب سے تو تغیر فاحش کے ہو جانے کی وجہ سے شیء مغصوب پر غاصب کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ یہ چیز اب بالکل الگ ہو گئی ہے اس چیز سے جو مالک کے پاس تھی، اس کی حقیقت اور حیت اور ماہیت ہی بدل گئی ہے۔ تو اب جب وہ ادا سے قاصر ہی ہے، نہ ادائے کامل کر سکتا ہے نہ ادائے قاصر کر سکتا ہے، تو اس صورت میں شیء مغصوب کی قیمت ادا کرنا غاصب کے لیے ضروری ہوگا۔ وہ عین مغصوب کو واپس لوٹائے گا نہیں، وہ عین مغصوب کی قیمت کو واپس لوٹائے گا یا اس کا مثل واپس لوٹائے گا۔ تفصیل پہلے ہو چکی، یہ بات آپ کے سامنے آ چکی پہلے کہ تغیر فاحش کے لیے تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ تین چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز ہوگی تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس چیز کے اندر فاحش تغیر ہوا ہے، اور اس فاحش تغیر کی وجہ سے شیء مغصوب پر غاصب کی ملکیت ثابت ہوگی احناف کے یہاں، اور اس پر قیمت یا مثل کی ادائیگی لازم ہوگی۔ نمبر ایک، شیء مغصوب کا نام بھی بدل جائے اور تغیر کی وجہ سے اس کے بڑے بڑے منافع بھی فوت ہو جائیں تو یہ تغیر فاحش ہو گیا۔ نمبر دو، تغیر فاحش کی ایک صورت یہ ہے کہ شیء مغصوب اپنی ملکیت کے اندر اس طرح مل جائے کہ اس کا امتیاز بالکل نہ ہو سکے۔ جیسے ہم نے تیل کسی سے غصب کیا، اللہ ہماری حفاظت کرے، غصب کرنے سے یہ غصب کرنا گناہ ہے، لیکن تیل کسی کا غصب کر لیا گیا، اس کو اپنے تیل میں ملا دیا، تو اب شیء مغصوب اپنی ملکیت کے ساتھ اس طرح مل گئی ہے کہ دونوں کے درمیان امتیاز ہو نہیں سکتا، تو یہ بھی تغیر فاحش کی ایک صورت ہے۔ تغیر فاحش کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ شیء مغصوب اپنی ملکیت کے اندر اس طرح مل جائے کہ اس کو ملکیت سے الگ کرنا ممکن تو ہو، امتیاز ہو تو سکے، لیکن الگ کرنے کے اندر غاصب کے لیے حرج ہو۔ جیسے کسی کے پاس سے ساگوان لکڑی کسی نے غصب کر لی، کسی کے پاس سے ساگوان لکڑی جس کو انگلش میں ٹیک ووڈ کہتے ہیں وہ غصب کر لے اور پھر اس سے گھر بنا لے۔ اب ساگوان لکڑی کو گھر سے الگ کرنا ممکن تو ہے، امتیاز ہو بھی سکتا ہے، لیکن الگ کرنے کے اندر گھر ستیہ ناش ہو جائے گا یا نہیں؟ الگ کرنے میں حرج ہے، غاصب کا نقصان ہے، تو یہ بھی تغیر فاحش کی ایک صورت ہے۔ ان تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی ہو جائے نہیں تو تغیر فاحش کا متحقق ہونا یقینی ہو جاتا ہے، اور جب تغیر فاحش متحقق ہو جاتا ہے
تو پھر شے مغصوب میں غاصب کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے احناف کے یہاں. اب مالک کو مثل یا قیمت لوٹانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب یہاں اس عبارت کے اندر صاحب اصول الشاشی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ احناف کے یہاں بھی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہے، احناف کے یہاں بھی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ جن میں غاصب کے تغیر سے شیء مغصوب میں مالک کا حق منقطع نہیں ہوتا. کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہے جن میں غاصب کے تغیر سے شیء مغصوب میں مالک کا حق منقطع نہیں ہوتا. یعنی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں شیء مغصوب میں غاصب کی جانب سے تغیر ہوتا ہے، لیکن تغیر ہونے کے باوجود شیء مغصوب پر مالک کی ملکیت ہی برقرار رہتی ہے، غاصب کی ملکیت اس پر ثابت نہیں ہوتی، تغیر ہوتا ہے اس کے باوجود. ان کچھ صورتوں کو یہاں پر بیان کیا جائے گا. خلاصہ یہ کہ کیونکہ ان کے اندر تغیر ہوتا ہے لیکن وہ تغیر فاحش قسم کا نہیں ہوتا، اس لیے غاصب کی ملکیت شیء مغصوب میں ثابت نہیں ہوگی، مالک کی ملکیت ہی اس پر برقرار رہے گی. عین مغصوب کو لوٹانا مالک کو ضروری ہوگا. پھر مالک جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے، یا تو وہ عین مغصوب کو تغیر کے ساتھ قبول کر لے، تغیر پر صبر کر لے، غاصب پر کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا، یا یہ کہ وہ عین مغصوب کو غاصب کے حوالے کر دے اور کہہ دے کہ بھئی یہ تغیر والا مغصوب ہے نا، یہ تو تیرے پاس ہی رکھ، مجھے اس کی قیمت دے دے. یہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھو پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے چاندی غصب کی اور اس نے پھر اس میں تبدیلی کی اور غاصب کی ملکیت میں اس چاندی کے دراہم بن گئے. دراہم جو ہوتے ہیں یہ چاندی کے سکے ہوتے ہیں. آدمی نے چاندی غصب کی اور پھر اس کے سکے بنا دیے، دراہم بنا دیے. تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ شیء مغصوب چاندی میں کچھ تغیر ہوا ہے لیکن یہ فاحش تغیر نہیں ہوا. فاحش تغیر نہ ہونے کی وجہ سے اس چاندی پر جس کو غصب کیا گیا، جو ابھی درہم بن چکا ہے، اس پر مالک کی ملکیت ہی برقرار رہے گی. غاصب کے لیے ضروری ہے کہ وہ دراہم مالک کے حوالے کر دے. مالک اگر اس کو قبول کرنا چاہے قبول کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا یہ کہنا چاہے کہ یہ دراہم تو اپنے پاس رکھ لے، جو چاندی تو نے مجھ سے غصب کی تھی نا اس کی قیمت مجھے دے دے، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھو یہاں پر اگرچہ تغیر ہوا ہے، چاندی غاصب نے غصب کی تھی اور غاصب کے یہاں وہ چاندی دراہم میں بدل گئی، لیکن یہ فاحش تغیر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ چاندی جب دراہم کے اندر تبدیل ہوتی ہے تو تبدیل ہو جانے کے باوجود بھی چاندی کا نام باقی رہتا ہے. دراہم جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ چاندی کے سکے. دراہم کا ترجمہ کیا؟ سکے. یعنی کس کے سکے؟ چاندی کے سکے. چاندی کا نام ختم ہوا؟ ختم نہیں ہوا، بلکہ چاندی کا معنی بھی ختم نہیں ہوا. جو چاندی کے اوصاف تھے وہ اوصاف بھی فوت نہیں ہوئے. کیونکہ چاندی کا کیا وصف تھا، کیا فائدہ تھا؟ چاندی کا وصف اور فائدہ اور منفعت یہ تھی کہ یہ ایک وزنی چیز تھی جس کے اندر ثمنیت تھی. یہ ایک وزنی چیز تھی جس کے اندر ثمنیت تھی. اگر ہم اس کو درہم کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں تو وزنیت کیا ختم ہو جاتی ہے؟ ثمنیت کیا ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ ثمنیت باقی رہتی ہے، چمکتی اور دمکتی ہے. وزنیت بھی باقی رہتی ہے، بلکہ اس کے اندر تو ربا بھی جاری ہوتا ہے. تو نام بھی بدلا نہیں، معنی بھی بدلا نہیں، تو پھر تغیر فاحش کس طرح ہوا ہے؟ نہ یہ دراہم اس کی اپنی ملکیت میں اس طرح ملے کہ امتیاز نہ ہو سکے، یا یہ کہ امتیاز تو ہو سکے لیکن الگ کرنے میں غاصب کا رد ہو، ایسا کوئی نہیں ہے. تو جب تغیر فاحش ہوا نہیں ہے، تغیر ہی ہوا ہے، تو مالک کی ملکیت برقرار رہے گی. غاصب کے لیے ضروری ہے کہ مالک کو عین مغصوب واپس کر دے. اسی طرح اگر کسی آدمی نے سونا غصب کیا، گولڈ غصب کیا، اس کے ٹکڑے، گولڈ کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا، جو ابھی ڈھلے ہوئے نہیں ہوتے، تبر کہتے ہیں
गोल्ड नगेट्स को। तिब्र किसको कहते हैं? गोल्ड नगेट्स को, यानी ज़मीन से निकला हुआ सोना जो अभी तक ढला हुआ ना हो, उसके टुकड़े। तो किसी आदमी ने वो टुकड़े गसब कर लिए, फिर उसने उसके दनानीर बना लिए। हम कहते हैं अगर से दनानीर बना लिए ने, उसने अगर से तब्दीली की, लेकिन फिर भी मालिक की मिल्कियत ही दनानीर पर साबित होगी, गासिब की मिल्कियत साबित नहीं होगी। वजह इसकी ये है कि यहाँ सोने के टुकड़े को जो दनानीर के अंदर बदला गया है गासिब के यहाँ, वो तगय्युर को साबित करता है, लेकिन तगय्युर फ़ाहिश को साबित नहीं करता, क्योंकि अभी भी सोने का नाम बाकी है। क्या आदमी दनानीर को क्या कहते हैं? सोने के सिक्के। तो पहले भी जिस चीज़ को उसने गसब किया था वो सोने का टुकड़ा था। अब जो तब्दीली हुई है, उस तब्दीली के बाद भी उसको सोने का सिक्का ही कहते हैं। तो नाम बदला? नाम बदला नहीं, न इसकी अजीम मनफ़ात तब्दील के अंदर आई, और वो अजीम मनफ़ात भी इसके फोट नहीं हुए, क्योंकि दनानीर होने के बाद भी समनियत और मौजूनियत बरकरार है और बाकी है, बल्कि रिबा भी इसमें जारी होता है। ठीक है, ये सोने चांदी के माने के अंदर ही होते हैं दराहिम और दनानीर। लिहाजा तगय्युर फ़ाहिश चूँकि हुआ नहीं ना, इसलिए शे मकसूब पर मालिक की मिल्कियत ही बरकरार रहेगी। गासिब के लिए ज़रूरी है कि वो दनानीर मालिक के हवाले कर दे। मालिक अगर उसको कबूल करना चाहे बहुत अच्छा, न अगर कबूल ना करना चाहे तो वो कह देगा दनानीर अपने पास रख, जो सोने के टुकड़े तूने मुझसे लिए थे ना, उसकी कीमत मुझे अदा करनी। ठीक है, ये जो नज़रिया मैंने आप लोगों के सामने बयान किया नहीं, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया है, जो ज़ाहिर और रिवायत के अंदर मनक़ूल है। साहिबैन का नज़रिया दिरहम और दनानीर में कुछ अलग है। साहिबैन क्या कहते हैं? साहिबैन के नज़दीक चांदी या सोने को दराहिम या दनानीर बना लेने की शक्ल में उनमें गासिब की मिल्कियत साबित हो जाएगी, और गासिब पर मिस्ल का लौटाना ज़रूरी होगा। साहिबैन क्या कहते हैं? साहिबैन कहते हैं कि चांदी या सोने को दराहिम या दनानीर बना लेने की शक्ल में ऐसा नहीं कि मालिक की मिल्कियत उस पर बाकी रहेगी, बल्कि मालिक की मिल्कियत ज़ाइल हो जाएगी और उस पर गासिब की मिल्कियत साबित हो जाएगी। अब गासिब के लिए बात ज़रूरी होगा कि वो उसका मिस्ल लौटाए, शे मकसूब का मिस्ल लौटाए। मिस्ल क्यों लौटाएगा वो? क्योंकि ये सोना चांदी जो है ये मिसली चीज़ है, और मिसली चीज़ जब गसब की जाती है तो अगर वो हलाक हो जाए, या तो हकीकी हलाकत या हलाकत हुक्मी, तो इस सूरत में मिस्ल लौटाना ज़रूरी होता है। कीमत तो गैर मिसली चीज़ों के अंदर वाजिब होती है। ठीक है, तो साहिबैन ये कहते हैं कि चांदी या सोने को दराहिम या दनानीर बना लेने की शक्ल में उनमें गासिब की मिल्कियत साबित हो जाएगी, और गासिब पर मिस्ल का लौटाना ज़रूरी होगा। ठीक है, साहिबैन ये कहते हैं कि जब सोने के टुकड़े और चांदी के टुकड़े को दिरहम और दीनार बनाया गया तो ये ख़तरनाक किस्म का तगय्युर है। वो क्या कहते हैं? ये ख़तरनाक किस्म का तगय्युर, इसको हम मामूली तगय्युर नहीं कह सकते। लिहाजा जिस तरह तगय्युर फ़ाहिश की सूरत में अहनाफ के यहाँ शे मकसूब पर गासिब की मिल्कियत साबित हो जाती है, इसी तरह यहाँ भी एक ख़तरनाक तगय्युर हुआ है। इस तगय्युर की वजह से शे मकसूब पर गासिब की मिल्कियत साबित होगी, और उस पर लाजिम होगा कि वो मालिक को उसका मिस्ल लौटाए। वो ये कहते हैं कि देखो, गासिब के तगय्युर से चांदी और सोने में एक नई मोतबर सनअत पैदा हो गई है, लिहाजा ये बहुत बड़ा तगय्युर होगा। साहिबैन ये कहते हैं कि गासिब के तगय्युर से चांदी और सोने में एक नई मोतबर सनअत पैदा हो गई है। जो चांदी के सिक्के होते हैं, अब उनको कोई चांदी नहीं कहेगा, बल्कि उनको लोग दिरहम कहेंगे। जो सोने के सिक्के हैं उनको कोई सोना नहीं कहेगा, बल्कि उनको दीनार कहेंगे। और ये एक मोतबर सनअत पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई? एक मोतबर सनअत। अब बाज़ारों के अंदर ये सिक्का चलेगा,
तुम बहुत से फ़ायदे इससे हासिल कर सकते हो। इससे पहले सोने का कच्चा टुकड़ा अगर तुम्हारे पास होता, दिरहम का कोई कच्चा टुकड़ा तुम्हारे पास होता, तो उसको इस्तेमाल करने में तुम्हारे लिए हरज होता कि उसकी कीमत कितनी है, पहले ये आदमी तफ्तीश करे ने, फिर उसके बाद उस टुकड़े से क्या चीज़ लेनी है। सस्ती चीज़ तो आदमी उससे ले नहीं सकता क्योंकि ये टुकड़ा शायद बहुत कीमती हो, तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े करने पड़े सस्ती चीज़ खरीदने के लिए। इससे अच्छा ये कि उसके दिरहम दनानीर बना लिए ने, फिर आदमी अपने अपने एतबार से चीज़ें खरीद सके। वुसअत होती है ना इसमें वुसअत है, मामला इसमें कुशादा है। तो साहिबीन यही कहते हैं कि गासिब के तगय्युर से चांदी और सोने में एक नई मोतबर सनअत पैदा हो गई है, लिहाजा ये तगय्युर मोतबर होगा। मोतबर होने की वजह से गासिब की मिल्कियत इस पर साबित हो जाएगी। ये चीज़ ऐसी हो जाएगी जो मालिक से बिल्कुल अजनबी है, क्योंकि मालिक तो सोने और चांदी का मालिक था, दिरहम दनानीर का मालिक नहीं था। अब मालिक का हक चूँकि छीन लिया गया है, इसलिए मिस्ल लौटाना उस पर ज़रूरी होगा। ये साहिबीन का नज़रिया था, लेकिन इमाम साहब का नज़रिया तो वही है जो मैं आप लोगों के सामने बयान कर चुका। साहिब उसूल शाशी कहते हैं कि अगर किसी आदमी ने बकरी गसब की और बकरी गसब कर लेने के बाद उसने उसको ज़बा कर लिया, उसके अभी टुकड़े टुकड़े किए नहीं है, न उसको पकाकर उसको भुना है, बल्कि फ़कत उसको अभी ज़बाह कर दिया है। वो बकरी है तो सही, लेकिन मुर्दार बकरी होगी। तो इस सूरत के अंदर क्या उस मुर्दार बकरी पर गासिब की मिल्कियत साबित हो जाएगी या मालिक की मिल्कियत बरकरार रहेगी? तो हम कहते हैं कि मालिक की मिल्कियत इसमें बरकरार रहेगी। गासिब की मिल्कियत को साबित करना इस बकरी पर सही नहीं, और मालिक की मिल्कियत बरकरार रहेगी इस सूरत में। तो इस पर साहिबीन का भी वही फतवा है जो इमाम साहब का फतवा है, यानी इसमें उलमा अहनाफ का इत्तेफाक है कि अगर किसी आदमी ने बकरी गसब की और फिर गसब कर लेने के बाद गासिब की मिल्कियत में उसको ज़बा किया गया, तो अगरचे वो ज़बा हुई है, मालिक की मिल्कियत उस पर बरकरार रहेगी जब तक कि उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, जब तक कि उसको पकाया नहीं गया। ज़बा शुदा है तो मालिक की मिल्कियत उस पर बरकरार रहेगी। वो मुर्दार बकरी जो है वो मालिक के हवाले कर देगा। मालिक को अगर ऐब बर्दाश्त कर लेना हो और उसको कबूल करना हो तो वो कबूल कर सकता है, न अगर उसको कबूल नहीं करना तो वो कह देगा कि ये जो बकरी है ना उसको तुम अपने पास ही रखो, मुझे ज़िंदा बकरी की कीमत दे दो। इस तरह ज़िम्मा अदा करो, मालिक को इसका इख्तियार है। यहाँ मालिक की मिल्कियत बरकरार रहेगी उलमा अहनाफ की यहाँ भी। इसकी वजह ये है कि जब ज़िंदा बकरी के अंदर तगय्युर किया गया और उसको मुर्दार बनाया गया तो बकरी का नाम उससे फोत नहीं हुआ, बकरी का नाम अभी भी बाकी है कि ज़िंदा बकरी जिस तरह होती है इस तरह मुर्दार बकरी है। हम उसको गोश्त कहेंगे नहीं, जब तक कि वो बिल्कुल साफ़ नहीं होता, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते, उसको पकाया नहीं जाता, तब तक हम उसको गोश्त नहीं कहेंगे। कोई ज़बाह की हुई बकरी बस पड़ी हुई है तो हम उसको बकरी कहेंगे ना, तो नाम ख़त्म हुआ नहीं, और नाम ख़त्म हुआ नहीं और साथ साथ कुछ मनफ़ात तो ख़त्म हुए हैं लेकिन बहुत से मनफ़ात ख़त्म नहीं हुए। मसलन खाल से फ़ायदा उठाना अभी भी मुमकिन है, गोश्त को बेचना अभी भी मुमकिन है, गोश्त से कुछ दूसरा फ़ायदा उठाना अभी भी मुमकिन है। वरना अगर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, उसको पका लिया जाता तो फिर फ़ायदा और कम हो जाता, लेकिन इस सूरत में अभी भी फ़ायदे कुछ बाकी हैं। तो नाम भी बाकी है ने कुछ फ़ायदे भी अभी भी बाकी हैं, लिहाजा इसलिए हम इस तगय्युर को बहुत मामूली कहेंगे। मालिक की मिल्कियत ही बरकरार रहेगी, इस पर गासिब की मिल्कियत साबित नहीं होगी। यहाँ इस्तेहलाक नहीं हुआ है बल्कि तनकीस और तायिब हुई है। यहाँ इस्तेहलाक नहीं हुआ है बल्कि तनकीस और तायिब हुई है। बरखिलाफ़ गोश्त के टुकड़े टुकड़े करने और उसके भुन जाने के बाद जो गोश्त होता है
جس کو اس نے غصب کیا اس پر اب مالک کی ملکیت نہیں ہوگی بلکہ غاصب کی ملکیت اس پر ثابت ہو جائے گی، جیسا کہ یہ مسئلہ کل آ چکا کہ اگر کسی نے بکری غصب کی اور بکری غصب کر لینے کے بعد اس نے بکری کو ذبح کیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو بھون لیا، پکا لیا، تو اب نام بدل گیا ہے، اب اس کو بکری نہیں کہتے، اس کو گوشت کہتے ہیں، اس کے عظیم عظیم منفعات سب ختم ہو چکے۔ بکری زندہ تھی تو اس سے دودھ نکال سکتے تھے، بکری زندہ تھی تو اس سے نسل کا بقا ہو سکتا تھا، بکری زندہ تھی تو بکری کے جو بال ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ممکن تھا، لیکن اب جب وہ پکا ہوا گوشت بن چکا ہے تو یہ سب عظیم فوائد فوت ہو گئے، نام بھی بدل گیا ہے، تو یہ فاحش تغیر ہوگا۔ فاحش تغیر جب ہو جاتا ہے تو احناف کے یہاں یہ چیز مالک سے بالکل اجنبی ہو جاتی ہے، مالک کسی اور چیز کا مالک تھا، اب یہ کوئی اور چیز ہو گئی ہے، اس لیے اس پر غاصب کی ملکیت ثابت ہوگی، غاصب کا قبضہ ہے اس لیے، اور غاصب پر ضروری ہوگا کہ بکری کی قیمت مالک کو واپس ادا کرے تاکہ مالک کا حق جو اس نے چھینا ہے نا اس کی تلافی ہو جائے۔ آگے صاحب اصول الشاشی یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے روئی غصب کی، پھر غاصب کے یہاں اس روئی پر تصرف کیا گیا، اس کے اندر تغیر کیا گیا، غاصب نے یا کسی دوسرے نے اس روئی کو کاٹ لیا، یعنی اس کے دھاگے بنانے شروع کر دیے، تو کیا اب اس شیء مغصوب پر مالک کی ملکیت ہی ہے یا غاصب کی ملکیت اس کے اندر پیدا ہو گئی؟ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ شیء مغصوب کے اوپر ابھی بھی مالک کی ملکیت ہی برقرار ہے، ابھی بھی مالک کی ملکیت ہی ثابت ہے، غاصب کی ملکیت اتنی معمولی تغیر سے ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے کاٹی ہوئی روئی غصب کی، ایسی روئی غصب کی جس کے دھاگے بنے ہوئے تھے، اور پھر غاصب کے یہاں اس کا کپڑا بن لیا گیا، ان دھاگوں سے کپڑا بنا لیا گیا، تو اب اس تغیر کے بعد شیء مغصوب پر مالک کی ملکیت برقرار رہے گی یا غاصب کی ملکیت ثابت ہوگی؟ تو احناف اس صورت میں بھی یہی کہتے ہیں کہ مالک کی ملکیت ہی برقرار رہے گی، غاصب کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ غاصب کی ملکیت جو ہے وہ اس وقت ثابت ہوتی ہے جب تغیر فاحش ہو، یہاں پر تغیر چونکہ فاحش نہیں ہے اس لیے غاصب کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی بلکہ مالک کی ملکیت ہی برقرار رہے گی۔ ہاں اگر کسی نے دیکھو روئی غصب کی اور روئی پھر غاصب کے یہاں دھاگے کی شکل کے اندر ثابت ہوئی، اس کو کاٹ دیا گیا اور پھر اس کے دھاگے غاصب کے یہاں بنائے گئے، تو اگرچہ اب کتن کا نام غزل سے بدل گیا لیکن پھر بھی مقاصد اور منافع فوت نہیں ہوئی۔ اور سبق کے شروع میں نے یہ بات کہی تھی کہ تغیر فاحش کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ نام بھی بدلے، ساتھ ساتھ منافع اور مقاصد جو ہیں وہ بھی فوت ہوں۔ اگر نام بدل جاتا ہے لیکن مقاصد اور منافع فوت نہیں ہوتے تو تغیر فاحش نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر فقط منافع اور مقاصد فوت ہوتے ہیں لیکن نام وہی رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے، تب بھی یہ تغیر فاحش نہیں ہوگا۔ تغیر فاحش کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ نام بھی بدلے اور ساتھ ساتھ مقاصد اور منافع بھی فوت ہوں۔ اب یہاں اس صورت میں تصرف اور تغیر کے بعد قطن اگرچہ غزل سے بدلا ہے، نام اگرچہ بدل گیا ہے لیکن مقاصد اور منافع بھی فوت نہیں ہوئے ہیں، تو اس لیے تغیر فاحش نہیں ہوا بلکہ مقاصد کا حصول ہو گیا ہے کہ اکثر طور پر اور عام طور پر کوٹن سے دھاگا بنانا ہی مقصود ہوتا ہے۔ آدمی کوٹن کو رکھتا ہے تو اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے دھاگا بنانا ہی مقصود ہوتا ہے، اور دھاگا اگر اس کے پاس ہوتا ہے، کاتا ہوا قطن اور روئی اس کے پاس ہوتی ہے، تو اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے
کپڑا بنانا ہی اس کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو اگرچہ یہ جو تصرفات ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئے، قطن کو غصب کرنے کی شکل میں تصرف کے بعد اس کا غزل بن جانا، یا غزل کو غصب کرنے کی شکل میں تصرف اور تغیر کے بعد اس کا کپڑا بن جانا، اس میں نام اگرچہ بدل رہے لیکن منافع فوت نہیں ہو رہے، بلکہ منافع کا عین مقصد حاصل ہو رہے۔ کیونکہ قطن آدمی اپنے پاس رکھتا ہے تو عام طور پر اس سے جو نفع مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دھاگا بنایا جائے۔ جو دھاگے آدمی کے پاس ہوتے ہیں اس کا عام مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا کپڑا بنا لیا جائے، اور وہ عین مقصد غاصب کے پاس حاصل ہو گیا تو یہ تغیر بہت خطرناک تغیر نہیں ہے، اس لیے غاصب کی ملکیت اس پر ثابت نہیں ہوگی، مالک کی ملکیت ہی اس پر برقرار رہے گی۔ غاصب مالک کے حوالے شیء مغصوب کو کر دے گا، مالک کو اختیار رہے گا، اس کو لینا ہو تو لے گا، نہیں لینا ہو تو غاصب کے حوالے کر دے گا، غاصب پر کل قیمت کو دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ ہاں، بکری کا جو مسئلہ تھا نا، جو آپ کے سامنے کل بیان کیا گیا تھا کہ اگر آدمی نے بکری غصب کی اور پھر غصب کر لینے کے بعد بکری کو ذبح کیا گیا اور پھر اس کو پکایا گیا، بھون دیا گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد، تو اس صورت میں اب غاصب کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ اب یہ تغیر فاحش ہے۔ کیوں یہ تغیر فاحش ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر نام بھی بدلا ہے اور عظیم عظیم منافع جو ہیں وہ بھی فوت ہوئے ہیں، اور جب دونوں ساتھ میں بدل جائیں نا، نام بھی بدل جائے، عظیم عظیم منافع بھی فوت ہو جائے، تو یہ تغیر فاحش شمار ہوتا ہے۔ عظیم منافع اس طرح فوت ہوئے کہ حصول نبن، بقائے نسل، حصول الشعر، یہ سب منافع وہ ایک زندہ بکری سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن اب جب وہ پکا دی گئی ہے وہ منافع اب حاصل کر نہیں سکتا، مگر فقط اب ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو کھائے۔ اور نام بھی بدل گیا ہے کہ پہلے بکری تھی، اب یہ گوشت بن گیا، پکا ہوا گوشت، ٹھیک ہے؟ بلکہ نام اتنا زیادہ بدل جاتا ہے کہ اگر اس کا پھر شوربہ وغیرہ بنا لیا جائے تو لوگ الگ الگ نام دیتے ہیں اس کے، مٹن چنگیزی وغیرہ وغیرہ، لاہوری مٹن، تو نام بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تغیر فاحش ہوگا، اس پر غاصب کی ملکیت ثابت ہوگی۔ غاصب کے لیے اب ضروری ہوگا کہ وہ قیمت مالک کو لوٹے۔ ہاں، لیکن یہ جو صورت آپ کے سامنے بیان کی قطن اور غزل والی، اس کے اندر اتنا خطرناک تغیر نہیں ہوتا، فقط نام بدل رہا ہے، منافع جو ہیں وہ تو ابھی بھی باقی ہیں، بلکہ منافع کا تو حصول ہوا ہے، اس لیے اس صورت میں مالک کی ملکیت ہی باقی رہے گی۔ جس طرح کوئی آدمی بکری غصب کرے اور بکری غاصب کے یہاں پر فقط ذبح کر دی گئی ہو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوئے ہوں، نہ اس کو پکایا گیا ہو، تو اس پر ابھی بھی مالک کی ملکیت رہتی ہے نا۔ کیوں مالک کی ملکیت رہتی ہے؟ کہ اگرچہ منافع اس کے بھی کم ہوئے ہیں، حصول لبن اب حاصل نہیں کیا جا سکتا، بقائے نسل اب ہو نہیں سکتا، لیکن نام تو بھی باقی ہے نا۔ تو اس لیے جس طرح بکری والے مسئلے کے اندر مالک کی ملکیت باقی ہے، اسی طرح ایک قطن اور غزل والے مسئلے کے اندر بھی مالک کی ملکیت باقی رہے گی۔ ظاہر روایت کے مطابق مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے چاندی غصب کی، پھر اس نے اس کے درہم بنا لیے، یا سونے کا ٹکڑا گولڈ نگٹس اس نے غصب کیے، پھر اس نے اس کے دنانیر بنا لیے، یا بکری اس نے غصب کی اور اس نے اس کو ذبح کر دیا، تو ظاہر روایت کے مطابق مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا۔ چاندی کے مسئلے کی طرح اگر کسی نے روئی غصب کی اور اس نے اس کو کاٹ لیا، یعنی دھاگے بنانے اس نے شروع کر دیا، یا یہ کہ کاٹی ہوئی روئی اس نے غصب کی اور پھر اس نے اس کا کپڑا بن لیا، تب بھی ظاہر روایت کے مطابق مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا۔ مسئلۃ المضمونات،
ويتفرع من هذا مسألة المضمونات ولذا قال لو ظهر العبد المكسوب بعدما أخذ المالك ضمانه من الغاصب كان العبد ملكا للمالك والواجب على المالك رد ما أخذ من قيمة العبد. یہاں آپ کے سامنے مضمونات کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا میں جو ہاذا ہے اس کا مشار الیہ ہے مذکورہ اختلاف جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان جاری ہوا تھا. کیا تھا وہ اختلاف؟ کہ اگر کسی غاصب نے مالک سے کوئی چیز غصب کر لی اور پھر شیء مغصوب کے اندر اس نے فاحش تغیر کر لیا، تو فاحش تغیر کر لینے کی وجہ سے احناف کے یہاں شیء مغصوب پر غاصب کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، جبکہ شوافع کے یہاں شیء مغصوب پر غاصب کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی بلکہ مالک کی ملکیت ہی برقرار رہے گی. یہ جو اختلاف ہوا تھا پہلے، اس پر ایک مسئلہ متفرع ہوتا ہے اور وہ مسئلہ ہے مسئلۃ المضمونات. مضمونات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن میں ضمان کو واجب کیا جاتا ہے. مضمونات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے اندر ضمان کو واجب کیا جاتا ہے. مسئلہ مضمونات سے مراد یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے نزدیک اگر شیء مغصوب کے اندر فاحش تغیر ہو جائے تو فاحش تغیر کے ہو جانے کے بعد شیء مغصوب پر غاصب کی ملکیت ثابت ہوتی ہے، مالک کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لہذا غاصب پر قیمت کا ضمان واجب ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تغیر فاحش کے باوجود شیء مغصوب پر مالک کی ملکیت برقرار رہتی، لہذا ان کے یہاں غاصب پر ضمان تو آئے گا لیکن قیمت کا ضمان نہیں آئے گا، عین مغصوب کا ضمان آئے گا. تو یہ ہے مسئلہ مضمونات. اس کی بہت سی شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے ایک شکل یہاں پر صاحب اصول شاشی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو مذکورہ اختلاف ہوا تھا نا، اس پر یہ شکل متفرع ہوتی ہے. اگر کسی غاصب نے کسی غلام کو غصب کیا، ٹھیک ہے، کسی غاصب نے مالک کے پاس سے غلام کو غصب کیا، غصب کر لینے کے بعد غلام گم ہو گیا، اس کے اندر فاحش تغیر اتنا خطرناک ہوا کہ وہ پورا گم ہی ہو گیا. تو اب جب غاصب ادائیگی پر قادر ہی نہیں ہے، جب غاصب ادائیگی پر قادر ہی نہیں ہے تو امام شافعی کے یہاں بھی آدمی قضا کی طرف رجوع کرے گا اور ہمارے یہاں تو بطریق اولیٰ رجوع کرے گا. جب شوافع رجوع ہو رہے ہیں قیمت کی طرف تو ہم بھی قیمت کی طرف مراجعات کریں گے. تو اگر کسی آدمی نے مالک کے پاس سے غلام غصب کیا اور غلام کے غصب کرنے کے بعد وہ غلام بھاگ گیا، گم ہو گیا، اب غاصب شیء مغصوب غلام کو لوٹانے کی قدرت رکھتا نہیں ہے، تو امام شافعی بھی یہ کہیں گے غاصب سے کہ تم پر شیء مغصوب غلام کی قیمت لوٹانا ضروری ہے. نہ امام حنیفہ بھی غاصب سے یہ کہیں گے کہ تم پر شیء مغصوب غلام کی قیمت لوٹانا ضروری ہے. قیمت غاصب پر لازم آئے گی، چنانچہ غاصب کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ شیء مغصوب غلام کی قیمت مالک کو ادا کرے. غاصب نے کیا ایسا، اس نے شیء مغصوب غلام کی قیمت مالک کو ادا کر دی. لیکن اب ہوا یہ کہ جب ادائیگی ہو گئی نا، ادائیگی کے ہو جانے کے بعد وہ جو غصب کیا ہوا غلام تھا، جو گم ہو گیا تھا، جو بھاگ گیا تھا، وہ واپس آ گیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس غلام کا ضمان قیمت کی شکل میں ادا کر دیا گیا ہے، کیا اس پر ملکیت مالک کی برقرار رہے گی
یا غاصب کی ملکیت وہ ہو جائے گا۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ وہ مالک کی ملکیت کے اندر برقرار رہے گا، اور مالک نے جو قیمت غاصب سے وصول کی تھی اس پر لازم ہوگا کہ وہ قیمت واپس غاصب کو لوٹا دے، کہ جو قیمت ضمان کی شکل میں تو نے غاصب سے لی تھی وہ قیمت تو واپس غاصب کو لوٹا دے، تیرا غلام مل گیا تجھے، تو غلام کو قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ یہ امام شافعی کہتے ہیں، کیونکہ امام شافعی کیا کہتے تھے کہ اصل ادا ہے، قضا کی طرف رجوع اس وقت ہوگا جو آدمی ادا پر قادر نہ ہو۔ یہاں پر آدمی ادا پر قادر بالآخر ہو گیا ہے نتیجے اور معال کے اعتبار سے، لہٰذا قضا کا حکم ساقط ہو جائے گا، جو رقم اس نے غاصب سے وصول کی ہے وہ غاصب کو واپس دے دے، غلام کا مالک یہی سمجھا دے گا وہ اپنا غلام اپنے پاس لے لے، ٹھیک ہے۔ جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صورت مذکورہ میں اب اس غلام پر غاصب کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، لہٰذا مالک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ غاصب سے لی ہوئی رقم واپس غاصب کو لوٹائے، اور جو غلام ہے وہ اب غاصب کی ملکیت کے اندر داخل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا مسئلہ، لیکن جو احناف کے فتاویٰ ہیں اس کے اندر ذرا اس مسئلے کے اندر تفصیل ہے، وہ تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے فائدے کی خاطر بیان کر دوں۔ دیکھو، احناف کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ دراصل جب اس طرح کا غلام واپس آ جاتا ہے اور مل جاتا ہے تو اب دیکھا جاتا ہے کہ مالک نے از خود متعین کردہ قیمت وصول کی تھی یا اس قیمت پر دونوں کا اتفاق ہونے کے بعد وصول کی تھی، یا بینہ قائم کر کے وصول کی تھی، یا غاصب کے یمین سے انکار کرنے کی صورت میں اس نے وہ قیمت وصول کی تھی۔ اگر یہ سب شکلیں ہو تو چونکہ مالک نے اپنی حسب منشا قیمت وصول کی ہے، وہ اس قیمت وصول کرنے پر راضی ہے، اس نے اپنا حق لیا اور اس حق لینے پر یہ خوش تھا، اس کو کافی شافی حق مل گیا، اس لیے اب ان صورتوں کے اندر غاصب کی ملکیت ثابت ہو جائے گی اور غلام غاصب کے ملک میں چلا جائے گا۔ مالک ضمان پر چونکہ راضی تھا، قیمت پر راضی تھا، اس لیے قیمت اس کے پاس ہی رکھا جائے گا، جیسا کہ یہی اصل قاعدہ ہے نا کہ احناف کے یہاں قضا جب ایک مرتبہ ہو گئی تو قضا کے بعد ادا نہیں ہوتی، نماز جب قضا ہو جاتی ہے تو کیا قضا کے بعد ادا ہوتی ہے؟ نہیں، قضا کے بعد کوئی ادا نہیں ہوتی۔ تو ایک مرتبہ جب قضا ہو گیا، پہلے آدمی ادائیگی پر قادر تھا نہیں، غلام گم ہو گیا تھا، تو پہلے آدمی ادائیگی پر قادر تھا نہیں کیونکہ وہ گم ہو گیا تھا، تو قضا کی طرف رجوع ہوا، جب قضا ہو گیا تو اب معاملہ ختم، اب واپس مل گیا تو اب اس پر ملکیت غاصب کی ہوگی۔ مالک چونکہ رقم پر راضی تھا جو اس نے غاصب سے وصول کی تھی، اس نے اپنی حسب منشا قیمت وصول کی، لہٰذا وہ قیمت اس کے پاس ہی رکھی جائے گی، ہم اس کو لوٹانے کا حکم نہیں دیں گے۔ یہ تو اس وقت ہے جب مالک نے از خود متعین کردہ قیمت وصول کی ہو یا اس قیمت پر دونوں کا اتفاق ہو گیا ہو اور پھر اس نے وصول کیا ہو، یا بینہ قائم کرنے کے بعد اس نے وصول کیا ہو، یا غاصب کی یمین سے انکار کرنے کی صورت میں حسب منشا قیمت اس نے وصول کی، تو غاصب کی ملکیت ثابت ہوگی۔ مالک کو اب حکم یہ نہیں دیا جائے گا کہ تم اپنی قیمت کو لوٹاؤ۔ اگر یہاں پر ہم مالک کی ملکیت ثابت کرتے ہیں نا تو عوض اور معوض دونوں کا شخص واحد کے اندر جمع ہونا لازم آئے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جب اس کو عوض مل گیا ہے تو معوض پر ملکیت غاصب کو حاصل ہوگی۔ ہاں، لیکن اگر قول غاصب کی بنا پر، یعنی جو قیمت غاصب نے متعین کی اس کو مالک نے وصول کیا، غاصب نے اس کو کہا کہ دیکھو اتنی قیمت دوں گا میں، لینا ہو تو لے ورنہ میں کچھ دینے والا نہیں ہوں، تو قول غاصب کی بنا پر اس نے قیمت وصول کی، یعنی غاصب نے جو قیمت متعین کی تھی مالک نے وہ قیمت وصول کی،
یا یہ کہ قاضی نے غاصب کے قول پر فیصلہ کر دیا اور غاصب جو قیمت دینا چاہتا تھا وہ قیمت مالک کو مجبوراً لینی پڑی، تو اب ظاہر و روایت کا فیصلہ یہ کہ اگر غلام واپس آ جاتا ہے تو اب وہ مالک کی ملکیت کے اندر ہی رہے گا، غاصب کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا کہ جو قیمت اس نے وصول کی تھی وہ مجبوری کی شکل میں اس نے وصول کی تھی، وہ قیمت واپس غاصب کو لوٹا دے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اگر صورتحال پیش آئے اور وہ غاصب سے قیمت وصول کرے غلام کے گم ہو جانے کے بعد، تو اگر غلام کی قیمت وصول کی ہوئی قیمت سے زیادہ ہو، وصول کی ہوئی قیمت کم ہے، غلام کی قیمت زیادہ ہے، تو اس صورت میں جب وہ غلام واپس آئے تو مالک کی ملک کے اندر وہ غلام داخل ہوگا، وہ مالک کی ملکیت شمار ہوگا، مالک کو اختیار ہے کہ وہ اس کو لے لے، ٹھیک ہے، اور پھر جو رقم اس نے وصول کی ہے وہ سامنے والے غاصب کو دے دے، یا پھر یہ کہ وہ غلام غاصب کے حوالے کر دے، رقم اپنے پاس ہی رکھ لے۔ ہاں لیکن اگر وصول کی ہوئی رقم زیادہ تھی یا برابر تھی غلام کی اصل قیمت سے، غلام کی اصل قیمت کم تھی وصول کی ہوئی قیمت سے یا اس کے برابر تھی، تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ مالک اس قیمت پر راضی تھا، تو اب جب غلام واپس آئے گا نا تو غاصب کی ملکیت ثابت ہوگی، مالک کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، مالک کو کوئی اختیار اس صورت میں حاصل نہیں ہوگا۔ مضمونات کا مسئلہ، اور اسی اختلاف مذکور سے مضمونات کا مسئلہ متفرع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی نے کہا کہ اگر غصب کیا ہوا غلام واپس مل جائے مالک کا غاصب سے اس کے ضمان کو لے لینے کے بعد، تو غلام مالک کی ملکیت ہی شمار ہوگا، اور مالک پر ضروری ہوگی یہ چیز کہ وہ لوٹائے غلام کی قیمت کو جو اس نے لی تھی۔